ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کل ہم نے شارٹ سٹوری ایبلی کی انٹروڈکشن لی تھی، تو آج ہم اس کہانی کو ان ڈیٹیل پڑھنے کی کوشش کریں گے. When Abigail heard news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen. Choked with tears, she said, "O Protector, you are Rahim or Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter Ruxana. Keep her safe." This is the opening paragraph of the story. When Abigail heard the news of the earthquake in Turkey, جب Abigail نے بونچال کی خبر سنی جو کہ ٹرکی میں آیا تھا, her face turned ashen, اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا. Ashen means pale. Choked with tears, she said, آنسوں کی وجہ سے روندی ہوئی آواز میں اس نے کہا. Choked means گلا روند جانا. کیا کہا اس نے؟ او پروٹیکٹر یو آر رحیم و کریم, سو مرسیفل اینڈ بینولنٹ. اللہ تم رحیم و کریم ہو, بہت ہی مہرباں. مرسیفل مینس مہرباں اینڈ بینولنٹ مینس خیر خواہ. ہیو پٹی آن مائی گرینڈ ڈاٹر رخسانہ, میری پوتی رخسانہ پر رحم کرنا. کیپ ہر سیف, اس سے محفوظ رکھنا. تو یہ اوپننگ پیراگراف ہے شارٹ سٹوری کا, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایبلی جو ہے ایک سمپل وومن ہے جو گاؤں میں رہتی تھی. اپنے گاؤں کے علاوہ وہ زیادہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی. اسی لیے اگرچہ جو ارتھکویک ہے وہ ٹرکی میں آیا تھا, لیکن اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حالانکہ اس کی پوتی سری نگر میں تھی. وہ سوچ رہی تھی شاید میری پوتی ہے وہ بھی اب زندہ نہیں ہوگی. اب وہ دعائیں مانگنے لگی اوپر والے سے. All of us burst out laughing. تو سب ہنس پڑے, ہنسی پھوٹ پڑی. Koga, my elder brother, said, میرے بڑے بھائی کاگا جو تھی اس نے کہا ابھی سے, رخسانہ از ان سری نگر, رخسانہ سری نگر میں ہے. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. بونچال ٹرکی میں آیا ہے جو سری نگر سے ہزاروں میل دور ہے. But tears rolled down Abigail's sunken cheeks. لیکن ابلی کے جو سنکن چیکس تھے, جو پچکے ہوئے گال تھے, ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے. بوڑھی عورت تھی تو سنکن چیکس جو ہے سائنز آف اولڈ ایج ہے, تو بڑھاپے میں یہی حالت ہو جاتی ہے. تو اس کے پچکے ہوئے گال سے آنسو بہہ رہے تھے. It's not an easy task to cajole our Abhi or make her understand. Cajole means بہلانا, منوانا. ہماری ابھی کو بہلانا یا سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسی عورت کو بہلانا یا انڈرسٹینڈ سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. Our Abhi or make her understand. How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40-50 houses? کوئی اس سے یہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 200 ملک ہے اور یہ کہ سبھی جگہ ہماری گاؤں جیسی نہیں ہے جہاں صرف 40-50 گھر ہی ہے. تو یہ چیزیں سمجھانا انتہائی مشکل تھا کہ دنیا میں تقریباً 200 ممالک ہے اور سبھی جگہ ہماری گاؤں کی طرح نہیں ہے کہ جس گاؤں میں 40 سے 50 گھر ہے. تو یہ چیزیں سمجھانا انتہائی مشکل تھا ایسی عورت کو. She had become increasingly apprehensive since the evening Roxana departed to Srinagar. جس شام کو رخسانہ سری نگر کے لیے روانہ ہو گئی تب سے لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی. اسی وقت سے وہ پریشان تھی کہ آخر رخسانہ کو کیوں سری نگر بھیجا گیا. The bus in which Ruxana was traveling, جس بس میں رخسانہ سفر کر رہی تھی, had broken down near Kargil. اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی. کرگل کے نزدیک وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی. بریک ڈاؤن مینس اسٹاپ ورکنگ.
تو ظاہر سی بات ہے سفر کے موقع پر گاڑیوں میں ایسی خرابی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسی عورت کو یہ سمجھانا انتہائی مشکل تھا۔ ایبلی آگیوڈ، ایبلی جو ہے اس نے دلیل دی، کیا دلیل دی؟ That if the bus had broken down, it must mean that Roxana had not survived. تو اس نے دلیل دی کہ اگر بس خراب ہو گئی تھی تو ضرور طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ رخسانہ بچ نہیں پائی ہوگی۔ تو یہ تھنکنگ ہے اس وومن کی کہ اگر ایسا ہوا ہے بس میں تو رخسانہ زندہ نہیں ہوگی۔ To convince her otherwise we had to use our eloquence to the utmost. بھروسا دلانا، to convince, to satisfy her، اس کو بھروسا دلانا۔ We had to use our eloquence to the utmost. Eloquence means خوش بیانی۔ تو اس سے یہ بھروسا دلانے کے لیے کہ ایسا بالکل نہیں تھا، جو آپ کا سوچنا یہ بالکل غلط ہے، ہمیں اپنی تقریر سمجھانے کے فن کا پورا استعمال کرنا پڑا۔ تو ایسی عورت کے لیے ایلوکینس میں جوش بیانی، تو بہت محنت کے ساتھ ایسی عورت کو سمجھانا پڑتا تھا، تقریر کرنے کی صلاحیت جس کے اندر ہوتی ہے، تو وہی تقریر کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا تھا، تاکہ جو ایبلی ہے کہ اس کی کچھ سمجھ میں آئے، کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی شاید رخسانہ مر چکی ہوگی، وہ زندہ نہیں ہے، تو اسی لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے ایلوکینس مینس خوش بیانی۔ Kaga consoled her Abeli, if the bus stopped working, it doesn't mean that it has had an accident. تو کاغا جو تھے ایلڈر بردر، اس نے سمجھایا ایبلی کو، if the bus stopped working، اگر بس میں یا بس جو ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا، بس کسی جگہ رک گئی، it doesn't mean that it has had an accident. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو گاڑیوں میں اکثر خرابی ہوتی ہے سفر کے دوران۔ تو اب جو کاغا تھے اس نے دلاسا دلایا ابلی کو، کنسول مینس دلاسا دلانا، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس آفن بریک ڈاؤن، جو بس ہوتی ہے ان میں اکثر خرابی ہوتی ہے ڈیورنگ اے جرنی، جب بھی سفر پہ ہوتے ہیں، کسی بھی سفر کے دوران بسیں اکثر خراب ہو جاتی، تو بسوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے اس کہانی کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ تھینکس، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم۔